حضور غوث اعظم اور ڈاکو کا دلچسپ واقعہ ہے۔ آپ غور سے سنیں۔ اگر ویڈیو اچھا لگے تو آپ لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ حضرات، جب ہمارے بڑے پیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 سال کے عمر ہوئے تو آپ اپنی امی کی جان کے پاس جاتے ہیں اور جانے کے بعد کہتے ہیں، امی جان، میں علم حاصل کرنے کے لیے بغداد جانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں بغداد چلا جاؤں علم حاصل کرنے کے لیے۔ آپ کی امی جان کہتی ہے، میرے پیارے بیٹے، میں مراقبہ کرتی ہوں۔ آپ کی امی جان مراقبہ کیا اور دیکھی کیا کہ آپ کی بھلائی جو ہے وہ بغداد پر رہنے پر موقوف ہے۔ آپ کی امی جان فرماتی ہے، میرے پیارے بیٹے، میں دیکھتی ہوں کہ تیرا بھلائی بغداد پر رہنے پر موقوف ہے۔ میں تجھ سے دور ہونا تو گوارا کر سکتی ہوں، مگر علم حاصل سے، علم دین سے دور ہونا گوارا نہیں کر سکتی۔ یہ کہتے ہوئے امی جان نے آپ کو اجازت دے دیا۔ جب اجازت مل جاتی ہے تو امی جان کہتی ہے، اے بیٹے، میرے پاس یہ 80 دینار ہے۔ 40 دینار تمہارے بھائی کے ہیں اور 40 دینار تمہارے ہیں۔ لو، جو 40 دینار تمہارے ہے، میں اسے تمہیں کپڑا کے اندر جیب میں سل دیتا ہوں۔ حضور غوث پاک کی امی جان جیب میں اس 40 دینار کو سل دیا اور ایک نصیحت کرتی ہے، میرے پیارے بیٹے، کسی بھی حالت میں رہنا، کبھی جھوٹ نہ بولنا، ہر حالت میں سچ بولنا۔ یہ کہتے ہوئے آپ کی امی جان آپ کو دروازے تک چھوڑنے آتی ہے اور پھر کہتی ہے، میرے بیٹے، میں تجھ کو صرف علم دین کے لیے اجازت دیتی ہوں، اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے اجازت دیتی ہوں، اس کے علاوہ اور میں اجازت نہیں دیتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے آپ کو رخصت کرتی ہے۔ جب آپ ایک قافلہ کے ساتھ جیلان سے نکلتے ہیں تو وہ قافلہ کے ساتھ آپ نکلتے ہیں۔ یہ 40 میل دور مدرسہ بغداد آپ جاتے ہیں۔ 400 میل کا سفر تھا۔ آپ نے ایک قافلہ کے ساتھ سفر طے کیا۔ جب آپ ہمدان سے آگے بڑھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ڈاکوؤں نے سارے لوگوں کا سامان چھین لیا، سارے قافلوں کا سامان چھین لیا، لوٹ لیا۔ جیسے آپ نے دیکھا، آپ ایک جگہ کھڑے ہیں، ایک ڈاکو آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، اے بچے، تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں، ہاں، میرے پاس 40 دینار ہے۔ جیسے اتنا کہے آپ، وہ ڈاکو آپ کی بات کو مذاق میں لے لیتا ہے، پھر وہ چلے جاتا ہے۔ پھر کچھ دیر کے بعد دوسرا ڈاکو آتا ہے اور کہتا ہے، اے بچے، تمہارے پاس کیا ہے؟ تو آپ کہتے ہیں، میرے پاس 40 دینار ہے۔ پھر وہ بھی آپ کی بات کو مذاق میں لے لیتا ہے، پھر وہ بھی چلے جاتا ہے۔ پھر جیسے ہی جاتا ہے، پھر یہ دونوں ڈاکو جا کر کے سردار کو بولا، سردار، ایک بچہ ہے جو کہتا ہے میرے پاس 40 دینار ہے۔ تو سردار نے کہا، جاؤ، اس بچے کو میرے پاس لے آؤ۔ اب وہ حضور غوث اعظم کو ڈاکو کے سردار کے پاس لے کے آتا ہے۔ لے کے آنے کے بعد سردار پوچھتا ہے، اے بچے، سچ سچ بتانا، تیرے پاس کیا ہے؟ کیا تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں، جی، میرے پاس 40 دینار ہے۔ پھر سردار پوچھتا ہے، کہاں رکھے ہو 40 دینار؟ غوث پاک فرماتے ہیں، میری امی جان نے میرے جیب میں سل دیا۔ سردار نے حکم دیا ڈاکوؤں کو، اس کا جیب چاک کی جائے۔ جب آپ کی جیب کو چاک کی جاتی ہے تو سچ میں اس میں 40 دینار نکلتے ہیں۔ آپ کی یہ صداقت دیکھ کر کے ڈاکو حیران رہ جاتا ہے اور کہتا ہے، اے بچے، یہ 40 دینار تو ایسی جگہ پوشیدہ تھا کہ ہم ڈھونڈ نہیں پاتے، تم نہیں بھی بتاتے، ہم نہیں پتا کر پاتے، لیکن تو نے کیوں بتا دیا اور تو نے اپنا مال کیوں ہمیں دے دیا؟ تو غوث پاک فرماتے ہیں کہ میری امی جان نے مجھ سے نصیحت کی تھی، بیٹا،
किसी भी हालत में रहना, कभी झूठ मत बोलना, हमेशा सच बोलना। क्या मैं तुमसे डर करके अपनी अम्मी जान की नसीहत को भूल जाऊं? क्या मैं तुमसे डर करके अपनी अम्मी जान की अहद को पैमान कर दूं? मैं अम्मी जान की नसीहत को नहीं भुला सकता। मैं 40 दीनार तो दे सकता हूँ, मगर अम्मी जान से किए हुए वादा को कभी नहीं भूल सकता। जैसे ही आपने इतना कहा, डाकू ने आपकी बात सुन करके दिल में उसका शौक आ गया और कहने लगा कि तूने अपने माँ की अहद को नहीं तोड़ा, लेकिन हम अपने खुदा के अहद को तोड़ रहे हैं। हम अपने खुदा को अहद को तोड़ दिए हैं। हम अल्लाह से वादा किए, अल्लाह का वादा नहीं निभा रहे हैं। हम चोरी कर रहे हैं, हम सबका सामान लूट रहे हैं। जैसे ही इतना कहा, हुजूर गौसे आजम के कदमों में वो डाकू गिर जाता है। गिरने के बाद कलमा पढ़ता है और कहता है, मुझे भी अपने साथ लेके चलिए। और कलमा पढ़ करके वो मुसलमान हो जाता है। जब डाकू के सरदार ने कलमा पढ़ा तो डाकुओं ने देखा तो कहता है, ए मेरे सरदार, जब हम रहजनी थे, हम सबका सामान लूटते थे, तो आप हमारे सरदार थे, अब भी हमारे सरदार रहोगे। वो भी डाकू भी कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाता है और अपने वक्त का बहुत बड़े सालहीन बन जाता है, नमाजी बन जाता है। सबसे पहले हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं कि सबसे पहले अगर मेरे हाथ से किसी ने कलमा पढ़ा तो वो कोई और नहीं बल्कि डाकुओं का सरदार था। डाकू था जो सामान लूटा, वो सारे काफले वालों को वापस कर देता है, सारे काफला वाला वो सामान ले लेता है। तो प्यारे नाजरीन, ये था हुजूर गौसे आजम और डाकुओं का वाकया, जो हुजूर गौसे आजम किस तरह डाकुओं को कलमा पढ़ाए थे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, और एक हुजूर गौसे आजम से अगर मोहब्बत है तो एक प्यारा सा कमेंट कर दे।